تمام دوبارہ پارٹی آپ کو کے قصور والے واقعے کی طرف لے کر جاؤں گا، پھر سزا کی طرف آتا ہوں۔ قصور والا بدنما داغ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ وبائی شکل ایک پاکستانی علاقے میں موجود ہو اور اس کا تدارک کرنے کے لیے، سد باب کرنے کے لیے ہم نے کوئی اسٹریٹجی، حکمت عملی اپنائی نہیں ہے۔ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ جو یہ پہلے بات کر لیتے ہیں ڈی این اے کی، جب یہ فورنزک سائنس ایجنسی بنی، اس کے اندر ایک باقاعدہ بینک موجود ہے جس کے اندر جو کرمنلز ہیں ان کا کوئی ہزاروں کی تعداد میں ڈیٹا آلریڈی موجود ہے، جس سے ہی عابد جو ہے یہ شناخت ہوا، اس کا چونکہ بلڈ رہ گیا تھا کار کے اوپر، تو اس سے وہ شناخت ہوا چونکہ وہ آلریڈی ان کیسز میں انوالو رہا تھا، اس کا ڈی این اے موجود تھا اور ریکارڈ میں سے وہ نکال لیا گیا۔ لیکن وہ کام وہیں کا وہیں جو ہے وہ سٹاپ کر دیا گیا، اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ تو ایک یہ حسین والا کے اندر تو ایک ریکٹ تھا نا، جو جس کو شاید وہ پیسے ویسے بھی کہیں سے کماتے تھے، انٹرنیشنلی بھی ان کو کوئی شاید تعلقات تھے، وہ تھا، ان کے اوپر کیسز بھی چلے، اور کیسز چلنے کے بعد کچھ کو سزائیں ہوئی، کچھ باہر آ گئے۔ اس کو یہ ریکٹس جو ہیں یہ بہت ساری جگہوں پہ موجود ہیں۔ اس وہ میں ملک کیسز صاحب کمزور یہ تھے تو اور ایک سارے چیز ہے نا جو ملزم باہر پورنوگرافی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے ہر گلی محلے کے اندر جو ایک وائلنس کا ٹرینڈ ہے بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، کم سن لڑکیوں کے اوپر، مجھے سمجھ نہیں آتی اس سے زیادہ قیامت کیا ہوگی کہ آپ چھوٹی چھوٹی بچیاں، 4 سال کی بچیاں، آپ ان بچیوں کے ساتھ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ساتھ جب یہ کیا جاتا ہے تو وہ بچیاں اگر زندہ بھی رہ جائیں تو وہ کیا زندہ رہتی ہوں گی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ اب بھی اس کیس کے اندر وہ خاتون جو ہے وہ اپنے لیے انصاف لینے کو تیار نہیں ہے، وہ اس کی مدعی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں بتانا چاہ رہی تھی، قندیل بلوچ کیس کے اندر ہم نے یہ کیا تھا ہمارے دور حکومت میں کہ جب انہوں نے صلح کر لی اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ صلح نامہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر سٹیٹ مدعی بنی۔ ان کیسز کے اندر سٹیٹ کو مدعی بننا چاہیے، چونکہ 90% جو ہے وہ صلح ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح دباؤ ڈال کر، جیسے بھی کر کے، اور صلح جو ہے اس کو روکنے کا یہی ایک طریقہ کار ہے۔ کچھ دیکھیے صلح بھی یقیناً ہمارے اسلامی قوانین کے اندر موجود ہے، لیکن ان کرائمز کے اندر، اور پھر کرائمز جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ڈیٹرنس کے لیے ہوتے ہیں قوانین۔ اب یہ جو زینب الرٹ بل ہے، یہ بھی ملک صاحب آپ کو معلوم ہوگا کہ قانون کے بننے کے بعد اس کو چونکہ ایک براڈر لائن ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیلز میں پھر رولز بنتے ہیں اس بل کے نیچے تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ میری اطلاعات کے مطابق زینب الرٹ بل کے رولز ابھی تک نہیں بنائے گئے، اور جب رولز ہی نہیں بنے، جب تفویض ہی نہیں کیا کس کس نے کون سا کام کرنا ہے، یہ کیسے جو بل ہے یہ امپلیمنٹ ہوگا، مجھے بتائیے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ اس طرح سے سوسائٹی کو زیرو ٹالرنس شو کرنی ہوگی ہر ایک جگہ پر، میڈیا کو اپنے طور کے اوپر، سول سوسائٹی کو اپنے طور کے اوپر، علماء کرام کو اپنے طور کے اوپر، فیملیز کو اپنے طور کے اوپر۔ اب دیکھیے نا، آپ جو مظلوم ہے اس کو چھپا لیں، آپ وہ جو ہے مظلوم چھپ جائے، اچھا لیکن جو ہے وہ اس ظالم وقت سے آپ نفرت نہیں کرتے۔